السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 55۔ زنا کی ابتدا غیر محرم کو دیکھنے سے ہوتی ہے، اسی لیے شریعت نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اگر شرعی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو با پردہ حالت میں نکلنے کا حکم ہے۔ مردوں اور عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں تاکہ ایک دوسرے پر نظر ہی نہ پڑے اور زنا کا خیال ہی دل میں پیدا نہ ہو۔ جہاں پردے میں کوتاہی اور غفلت ہوگی اور غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو طبیعتوں میں شہوت بیدار ہو جائے گی۔ نفس اور شیطان گھوڑے کی ڈاک کا کام کریں گے اور زنا کا مرتکب کروا کے رہیں گے۔ اجنبی غیر محرم سے میل ملاپ میں بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن قریبی رشتہ دار غیر محرم سے میل ملاپ میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ الحم والموت، یا دیور تو موت ہے۔ شریعت نے دیور اور بہنوئی سے بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ شریعت نے دیور اور بہنوئی سے بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ عام طور پر خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد بہنیں اور خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد بھائی، یہ چار بڑے رشتے ہیں۔ بلا شبہ بہت نازکی نہیں ہوتے، بلکہ یہ انتہائی خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ یہ رشتے بہت خطرناک ہیں۔ عورتیں انہیں بھائی کہتی ہے، ارے تو میرا بھائی ہے، ارے تو میری بہن ہے۔ بھئی پردہ ہے تو بہن ٹھیک ہے، بہن اپنی جگہ، لیکن پردہ ہے، اس لیے خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، ان سے پردے کا اہتمام کیجیے۔ بھائی بھائی کہہ کر قریب نہ جائیے۔ اس لیے کہتی ہیں کہ یہ بڑے خطرناک رشتے ہیں۔ عورتیں انہیں بھائی کہتی ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ قصائی ہوتے ہیں۔ ہاں، آنکھوں میں کس کے میل ہے، دل میں کیا میل ہے کیا پتا۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ بس سالی سے بھی پردہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ ہر وقت سالی کا آنا جانا ہوتا ہے، ہر وقت بھائیوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ رشتہ داریاں ہیں، شادیوں میں ملتے ہیں، آجا بھائی آجا بھائی آجا بھائی، سالی آ گئی، ارے واہ، آدمی خوش ہوتا ہے۔ یہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، جبکہ سالی ہی تو سوالی ہوتی ہے۔ اس لیے سالی سے بھی پردہ ہے۔ چچا زاد بھائی، چچا زاد ماموں زاد بھائی، چچا زاد بہن، ماموں زاد بہن، ان سے پردے ہیں۔ اس لیے پردے کا اہتمام کیجیے۔ عورت کی کمزوری ہے کہ جب بھی کسی کی شخصیت، حسن گفتگو اور اخلاق وغیرہ سے متاثر ہوتی ہے تو عورت اس کے لیے نرم ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے میل ملاپ کے لیے گرم ہو جاتی ہے۔ عورت جب بھی کسی پر مہربان ہوتی ہے تو اپنے آپ کو میل ملاپ کے لیے پیش کر دیتی ہے۔ عورت کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ نہ تو غیر محرم کو دیکھے اور نہ اپنا آپ کسی غیر محرم کو دکھائے۔ مرد کے لیے بھی اسی میں بھلائی ہے کہ اپنی نگاہیں پست رکھے، ایسا نہ ہو کہ فتنہ میں پڑ جائے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں اوندا پھینک دیا جائے۔ جس طرح غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح اس کی تصویر دیکھنا بھی حرام ہے۔ لوگ جو ہے پیار کی باتیں کر کے اور تصویریں منگواتے ہیں اور تصویریں دیکھتے ہیں، اور پھر ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب 2021 کی تصویر بھیجو، اب 2022 کی تصویر بھیجو، یہ تمہاری جو ہے 2015 کی تصویر ہے، یہ تمہاری 2018 کی تصویر ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیٹسٹ تصویریں منگواتے ہیں، یہ بتاؤں میں آپ کو، اخباروں کے فلمی صفحے یا سڑکوں کے کنارے لگے ہوئے اشتہارات کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے پتنگ کی رسی ڈھیلی چھوڑیں گے تو کہیں نہ کہیں اٹک جائے گی وہ۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پر جو شخص زنا سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حتی ایک امکان غیر محرم کو دیکھنے سے بچے۔ جب کام کی ابتدا ہی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ پھر انتہا بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ زنا سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔